اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ ایک سوال آج کی مجلس میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں موبائل فون پر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو عورت کے لیے ناپاکی کے زمانے میں موبائل پر یا حفظ زبانی طور پر قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے اگر موبائل پر حروف نظر آ رہے ہوں، تو محتاط رائے یہی ہے کہ اس پر بھی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگایا جائے، اور زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت موبائل فون پر دیکھ کر کسی کا قرآن سن سکتی ہے یا نہیں؟ اگر موبائل دور رکھا ہو اور ہاتھ اسے نہ لگایا جائے اور ویسے ہی قرآن سن لیا جائے تو سننے کی تو اجازت ہے، لیکن پڑھنے کی اور قرآن چلنے کی حالت میں اس موبائل کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ باورچی خانے میں گیلے برتن رکھے ہوئے تھے، ان میں چھپکلی کود گئی اور کود کر نکل گئی، تو ان برتنوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ محض چھپکلی کے گزر جانے سے یا کود جانے سے برتن ناپاک نہیں ہوئے، پھر بھی دل کے اطمینان کے لیے اگر دھو لیں تو اچھا ہے، اچھی طرح سے کنگھال لیں تو کافی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ غسل میں آخری لوٹے کے پانی کو بدن پر ڈالتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے کہ غسل خانے میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ جب غسل کر کے باہر نکلیں تو وہی دعا پڑھنی چاہیے جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ غسل کرتے وقت اگر مسح کر لیا جائے تو اس سے نماز کا وضو کافی ہو جائے گا یا الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ مسح نہ بھی کیا جائے، محض غسل کرنے سے پوری طہارت حاصل ہو جاتی ہے، نئے وضو کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ مسح میں تو خالی گیلا ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور غسل میں پورا پانی سر پر ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ خود بخود یہ پانی ڈالنا مسح کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ البتہ مسنون یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے اہتمام کے ساتھ پورا وضو کر لیا جائے،
اس کے بعد ہی غسل کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اور مسنون ہے۔ اگر یہ نہیں بھی کیا پھر بھی غسل کرنے سے کامل طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عصر اور فجر کی نماز میں تسبیح فاطمی پڑھنے کے بعد انگلیوں کو آنکھوں پر لگانا کیسا ہے؟ ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اسے نہ ضروری سمجھا جائے نہ شریعت کا حکم سمجھا جائے، صرف تسبیحات فاطمی ثابت ہیں، ان کو پڑھ لینا کافی ہے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قصداً بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر اتفاقاً بند ہو جائیں یا کسی غرض سے بند کی جائیں، مثلاً آس پاس شور ہو رہا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آنکھ کھول کر کے پڑھنے میں دھیان بٹتا ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ آنکھ بند کرنے میں حرج نہیں، باقی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے اور بالقصد بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک روایت میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے تو آنکھیں بند نہ کرے، اور اس کی وجہ فقہا نے یہ بھی لکھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر جمانا یہ آداب میں سے ہے، اور جب آدمی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوگا تو یہ ادب چھوٹ جائے گا، اس لیے بہرحال کراہت تو ہے ہی اگر بالقصد اور بلا عذر ایسا کیا جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن نمازوں کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوتے تھے؟ تو ان نمازوں کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے تھے دائیں یا بائیں، دونوں طرح ثابت ہے، جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں، یعنی فجر اور عصر، اور جن کے بعد سنتیں ہیں ان میں سنتوں کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص نماز میں رکوع سجدے کی تسبیحات، التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ نہ پڑھ کر ان سب کی جگہ قرآن کریم پڑھ لے یا خالی سوچتا رہے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جو شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو، وہ اگر رکوع میں یا سجدے میں یا قعدے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو کراہت تحریمی کا مرتکب ہوگا، اس کی سخت وعید آئی ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کی ممانعت ہے کہ قیام کے علاوہ کسی بھی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نماز میں نہیں کی جائے گی، اور یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی کراہت تحریمی کی وجہ سے۔ اور اس میں یہ بات بھی پائی جا رہی ہے کہ التحیات پڑھنا واجب ہے، تو ترک واجب بھی پایا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی مقتدی ہے امام کے پیچھے،
وہ رکوع سجدے میں تلاوت کر رہا ہے، تحیات کے بجائے تلاوت کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ غلط کرنے والا ہے، لیکن چونکہ مقتدی کی کوئی ایسی حرکت جو مکروہ ہو، اس کی وجہ سے اس کی نماز واجب الاعادہ نہیں کہلائی جاتی، اس لیے اگرچہ وہ کراہت کا مرتکب ہوگا اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لے گا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا تو نماز اس کی بہرحال درست ہو جائے گی اور واجب الاعادہ نہ ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری چند نمازیں بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئی ہیں، تو ان کا فدیہ کیا ہوگا؟ کیا زندگی میں نماز کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ زندگی میں نماز کا فدیہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جیسے جیسے موقع ملتا رہے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرتے رہیں۔ فدیہ دینے سے قضا کی طرف سے کفایت نہ ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد امام صاحب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مؤذن صاحب اللہم آمین کہتے ہیں، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دعا پر آمین کہا جا سکتا ہے۔ اذان سن کر سبحان اللہ کہنے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب اذان کی آواز سنیں تو اذان کے کلمات دہرائے جائیں، یہی طریقہ صحیح ہے۔ اشہد ان لا اللہ اکبر بعینہ دہرائے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ وغیرہ، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ سبحان اللہ کہنے سے یہ سنت ادا نہ ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ جمعے کے خطبے کی اذان دیے بغیر ہی جمعے کا خطبہ پڑھ لیا تو جمعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جمعہ تو ہو جائے گا لیکن سنت چھوٹ گئی۔ سنت ہے یہ اذان، ترک سنت کا نقصان ہوگا، باقی خطبہ درست ہو گیا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ جس مسجد کی تعمیر کرنے سے پہلے ہی نیچے کا حصہ مکتب اور مدرسے کے لیے بنایا گیا تھا اور اوپر کے حصے میں نماز ادا کی جاتی ہے، تو جو نیچے کا حال مدرسے کے لیے بنایا گیا ہے جو شرعی مسجد کی حدود سے خارج ہے، یہاں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ شرعی مسجد سے باہر ہے اس لیے نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سنت مؤکدہ چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے؟ جی ہاں، اگر بلا عذر چھوڑا جائے گا اور اس کا معمول بنایا جائے گا تو گنہگار ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ فرض، سنت، نفل یا واجب نمازوں میں دونوں سجدوں کے درمیان کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں دعائیں کریں، عربی زبان میں معصور دعائیں، منقول دعائیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو فرائض میں دونوں سجدوں کے درمیان میں
دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی، انفرادی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ فقہائے احناف نے یہی لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ سے مقتدیوں پر گرانی ہو سکتی ہے، اور امام کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے مقتدیوں کو گرانی ہو۔ اور جن احادیث شریفہ میں سجدوں کے درمیان دعائیں منقول ہیں، ان کا تعلق تہجد وغیرہ کی نوافل سے ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کتنے بجے سے کتنے بجے تک زوال کا وقت رہتا ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ یہ سوال پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ اصلاً زوال کا وقت تو 2-2.5 منٹ رہتا ہے، لیکن احتیاطاً جو وقت جنتری میں لکھا ہوا ہے اس سے 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد تک نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن اصل وقت 1.5-2 منٹ ہی کا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مدرسے میں بہت سا غلہ اور رقم موجود ہے جس سے اساتذہ کی تنخواہیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن شاید محتمم صاحب اس رقم اور غلے کو آئندہ آنے والے طلباء کے لیے روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک شخص مدرسے میں داخل اپنے بیٹوں کی گزشتہ سال کی فیس ادا کرتا ہے تو کیا یہ رقم مدرسے میں جمع کرائے بغیر اور محتمم صاحب کو بتائے بغیر اساتذہ کی تنخواہ میں دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ مدرسے میں جمع کرانے پر ابھی تنخواہ نہیں ملے گی، نیز رقم دینے والے نے بھی اجازت دی ہے کہ آپ خود تنخواہ وصول کرنے کے مختار ہیں، تو کیا اس سے اپنی اور دیگر اساتذہ کی تنخواہ نکالی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ پہلے یہ پوری رقم مدرسے میں جمع کی جائے، اس کے بعد ہی تنخواہ وصول کی جائے۔ براہ راست تنخواہ میں یہ رقم نہیں دی جائے گی، اس سے سارا نظام مدرسے کا تتر بتر ہو جائے گا۔ پہلے محتمم صاحب کو مطلع کر کے یہ رقم ان کے حوالے کی جائے، مدرسے کے فنڈ میں جمع کی جائے، پھر باضابطہ تنخواہ اساتذہ کو ادا کی جائے۔ بالا یہ طریقہ درست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ چاندی کی تسبیح بنا کر اس پر ذکر کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ مرد عورت کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سونے چاندی کا استعمال زیور کے علاوہ کسی اور کام کے لیے، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے ناجائز ہے، لہذا ایسی تسبیح نہ بنائی جائے اور نہ اسے استعمال کیا جائے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا چاول ہاتھ سے کھانا سنت ہے یا چمچے سے؟ دیکھیے، چاول عرب میں نہیں پایا جاتا تھا اس دور میں، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی چاول کھانا ثابت نہیں، لیکن آپ کا معمول مبارک اپنے دست مبارک سے کھانے کا تھا، چاہے وہ روٹی کی شکل ہو جو ہاتھ سے کھائی جاتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 3 انگلیوں سے آپ نوش فرماتے تھے۔ لیکن چاول اگر نہیں پایا جاتا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ چاول جیسا کھانا بھی نہ پایا جائے۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں
سرید کے کھانے کا تذکرہ ہے، جس کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کھانوں کا سردار قرار دیا ہے کہ شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے چور کر کے ڈالے جاتے تھے اور پھر اسے کھایا جاتا تھا۔ اب اس سرید کا کھانا بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ چاول کا کھانا ہے، اور اس کو کھاتے ہوئے کسی بھی روایت میں پیغمبر علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے چمچے کا استعمال کیا ہو۔ ظاہر یہی ہے کہ آپ نے دست مبارک سے سرید نوش فرمایا ہوگا۔ تو جس طرح کھانے کی نوعیت کے اعتبار سے سرید ہے، ویسے ہی چاول بھی ہے۔ اس لیے چاول میں بھی اصل سنت یہی کہلائی جائے گی کہ اسے ہاتھ سے کھایا جائے۔ باقی اگر کوئی چمچے سے کھائے تو ناجائز نہیں ہے، اسے ممنوع نہیں کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بضرورت آدمی چمچے سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتا ہے، چاول ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن اصل سنت عمومی احادیث کے اعتبار سے یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کھانے میں کیا جائے، اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں سعودی عرب گیا تھا اور ایک خاص متعین کام کے بدلے میں میری تنخواہ مقرر تھی، کچھ دنوں کے بعد اس میں مزید کام بڑھا دیے گئے لیکن تنخواہ وہی رہی۔ بمجبوری میں اسی تنخواہ پر سارے کام انجام دیتا رہا، لیکن اس درمیان کفیل سے چھپا کر چپکے اس کی رقم نکالنی شروع کر دی اور کافی رقم جمع کر لی، اور وہ لے کر میں ہندوستان واپس آ گیا۔ مگر اس چوری کی رقم کا کھٹکا ہمیشہ دل کو پریشان کیے رہتا ہے۔ کفیل سے بند لفظوں میں اس کا اظہار بھی کیا، اور اس نے کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا، لیکن وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ اگر کفیل کو بتلا دی جائے تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ پوری بات کفیل کو بتلائیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو جو رقم آپ نے اس کی مرضی کے بغیر جمع کی ہے وہ پوری کی پوری رقم اسے واپس کریں۔ پھر اگر وہ آپ کو اپنی طرف سے اس میں سے کچھ دے دے تو بات الگ ہے، اور ساتھ میں اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کریں، لیکن اس سے پوری طرح وضاحت کے ساتھ معاملے کو صاف کرنا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، نہلاتے وقت اس کی ناک سے لونگ نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں نکل سکی۔ بہرحال اسی حالت میں اس کو کفن دے کر دفنا دیا گیا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لونگ کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کے متعلق صحیح رہنمائی فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہوگا، مجبوری کی بات ہے، نہیں نکلی تو کیا کیا جائے، لیکن اس کی وجہ سے انشاءاللہ
کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا کسی غیر مسلم سے نمستے یا نمسکار کہنا درست ہے، یا اس کے جواب میں کیا لفظ کہنا چاہیے؟ نمستے ہو یا نمسکار ہو، یہ ہمارے برادران وطن کے شعار ہیں، یعنی ان کی خاص پہچان ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے الفاظ نہ کہیں، نہ دہرائیں، نہ جواب دیں، نہ ابتدا کریں نہ جواب دیں۔ البتہ جو الفاظ عموماً بولے جاتے ہیں، مثلا آداب عرض ہے یا اور اس طرح کا کوئی لفظ کسی زبان میں ہو، وہ بول دیا جائے تاکہ اسے احساس بھی نہ ہو اور آپ کو ان کی بات کہنی بھی نہ پڑے۔ پوچھا ہے میرے موبائل پر کسی نے غلطی سے 399 روپے کا ATM سے ریچارج کرا دیا اور یہ معلوم نہیں کہ کس نے کرایا اور نہ ہی اس کا فون آیا۔ اس ریچارج کو استعمال کر بھی لیا، بیلنس چیک کرنے سے معلوم ہوا کہ ریچارج پہلے سے ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ تحقیقات کریں، جستجو کریں، اگر مالک کا پتہ چل جائے تو اس سے رابطہ کر کے اتنے پیسے اسے ادا کریں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اتنی رقم صدقہ کر دیں۔ پوچھا ہے میرے بیٹے کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیا جائے۔ تو روزانہ فجر سے قبل یا جامعوں کی ایک تسبیح پڑھ کر دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالی بہتر رشتہ عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا مناسب ہو تو بتائی جائے۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے نفس کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائیے اور اس کو صاف ستھرا فرما دیجئے، آپ اس کو بہترین صاف ستھرا کرنے والے ہیں، آپ ہی اس کے ولی اور مولا ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے، معنی کے استحضار کے ساتھ، اور دعا کے ساتھ ساتھ عبادات کی ادائیگی کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی فکر، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔